السلام علیکم۔ خوفستان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ قصور کے ایک پرانے میلے کی ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک ایسی ہولناک داستان ہے جو برسوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف کی طرح زندہ ہے۔ اگر آپ اندھیرے سے ڈرتے ہیں تو کمرے کی روشنی جلائیے، کیونکہ یہ واقعہ رات کے سناٹے میں سننا آسان نہیں ہوگا، اور بچے اس کہانی سے دور رہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہ قصور کا میلہ ہمیشہ سے بڑا مشہور رہا۔ گاؤں گاؤں سے لوگ آتے، جھولے لگتے، قوالیاں ہوتیں، کھانے پینے کے ڈھیر لگتے اور رنگ برنگی چیزوں کے سٹالز۔ لیکن اس میلے میں ایک عورت سب سے الگ نظر آتی تھی۔ وہ ہمیشہ کبھی سفید کپڑوں میں ہوتی تو کبھی بہت ہی خوبصورت سے لہنگا چولی میں، بالوں کو لمبی چٹیا کی صورت میں باندھے ہوتی اور ہاتھوں میں گجرے لیے اپنے اسٹال پر کھڑی رہتی۔ اس کا انداز بڑا خوشگوار لیکن کچھ تجسس بھرا سا تھا۔ ہر آنے والے جانے والے کو بڑے نرم لہجے میں کہتی، لے لو جی گجرے، رات کو خواب میٹھے ہوں گے۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت بیوہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسافر ہے، اور کچھ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ وہ برسوں سے ہر میلے میں نظر آتی ہے، مگر پھر بھی بڑھاپا اس کے قریب نہیں آتا۔ کچھ بچے تو یہ کہتے ہیں کہ سالوں سے ہم ان آنٹی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آنٹی ہر سال کئی زیادہ گنا خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ایک رات میلے کا اختتام پر چند نوجوان نے اس عورت سے مذاق کرنے کا سوچا۔ انہوں نے گجرے لیے لیکن پیسے دینے سے منع کر دیا۔ عورت مسکرا کر بس اتنا بولی، قیمت نہ دو گے تو خواب میں حساب ہوگا۔ سب نوجوان یہ سن کر ہنستے ہیں، کیونکہ وہ عورت بہت ہی پرکشش اور جوان لڑکیوں کو بھی مات دیتے ہوئے نظر آتی ہے، تو لڑکے جو بھی دیکھتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب لڑکے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو ایک لڑکا اس میں سے کافی زیادہ کہہ لیجیے کہ اس کی طرف بہت ہی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دوست مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بس کر جا، اب تو گجرے والی کے ساتھ بھی۔ اس طرح سے وہ سب دوست مذاق کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس رات وہ اپنے جا کر اپنے جہاں پر بھی وہ آرام کرتے ہیں وہاں پر وہ آرام کرتے ہیں، تو سب سو جاتے ہیں جب، تو سارے لڑکے یہ ایک عجیب سا خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی سنسان حویلی میں قید ہیں اور ان کے گلے میں وہی گجرے لپٹے ہیں۔ اگلی صبح سب کے ہاتھوں پر نیلے نشان ہوتے ہیں، جسے کسی نے رسی سے انہیں باندھ کر رکھ دیا ہو یا جکڑ لیا ہو۔ چاروں دوست ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے تو یہ خواب آیا، سب وہی خواب بتاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ کسی سے ذکر کرتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں کہ گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ یہ عورت عام نہیں ہے، اس سے گجرے لینا مطلب کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ غلط کروانا۔ اب ایک دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ میلے کے تیسرے دن ایک جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آتی ہے، اس عورت سے گجرے خریدتی ہے اور بالوں میں سجا لیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی اس رات اپنے گھر سے غائب ہو گئی۔ گاؤں بھر تلاش کیا مگر وہ لڑکی کبھی نہیں ملی۔ چند دن بعد کسی نے پرانے قبرستان کے قریب کچھ چوڑیاں اور اسی طریقے کے گجرے پائے، لیکن لڑکی کا کوئی سراغ آج تک نہیں ملا۔ عورت پھر بھی میلے میں گجرے بیچتی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی نہیں، کچھ سال پہلے 4 دوست لاہور سے قصور میلہ دیکھنے آئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ضد کی کہ وہ ضرور اس عورت سے گجرے خریدے گا تاکہ افواہوں کا مذاق اڑا سکے۔ عورت نے گجرا دیا اور اس کے کان میں آہستہ آہستہ سے پھسپھسا کر بولی کہ کل سورج نکلنے سے پہلے تجھے پھر دیکھوں گی۔ اگلی صبح وہ لڑکا ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کی گردن پر گجرے کے دھاگے کی طرح گہرے نشان تھے، اور باقی کے جو دوست تھے ان کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کچھ کوئی بیمار ہے یا کوئی سایہ ان کے ساتھ چپک گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ آج بھی قصور کے میلے میں وہ عورت کبھی سفید کپڑوں میں نظر آتی ہے تو کبھی رنگ برنگی لہنگا چولی میں۔ لوگ دور سے دیکھتے ہیں مگر اب قریب جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس گجرے کو خرید لے تو یا وہ خواب میں بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے
یا کچھ ایسی حقیقتیں اس کے سامنے آتی ہیں جو ایک عام انسان نہیں دیکھتا۔ یہی نہیں، جب بہت سارے واقعات ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے دلچسپی دکھائی کہ یہ بات معلوم کریں کہ آخر اس عورت کی حقیقت کیا ہے۔ جب چھان بین شروع کی تو معلوم ہوا کہ کئی دہائی پہلے یا کئی سالوں پہلے قصور میں ایک عورت تھی جو گجرے بنایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میلے میں آتی تھی، لیکن رات کچھ بدماشوں نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ وہ عورت دیوانہ وار دوڑی، گاؤں والوں سے مزید فریاد کی، بہت روئی پیٹی، مگر کوئی مدد کو نہیں آیا، اور صبح اس کی بیٹی کی لاش نہر کے کنارے ملی۔ کہتے ہیں کہ جب سے ہی اس عورت جیسی تو نہیں، لیکن اس عورت سے کئی زیادہ ملتی جلتی یہی عورت نظر آتی ہے، جو کہ اسی جگہ پر کافی جوان دکھتی ہے، اور تب سے ہی یہ کہنا ہم نہیں بھول سکتے کہ وہ گجرے بیچتی ہوئی یہیں پر نظر آتی ہے۔ ہر سال ویسے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے پیچھے بھی کیا کہ آخر یہ 5 دن کا جو میلہ لگتا ہے وہ اس میں آتی ہے، گجرے بیچتی ہے، کبھی چوڑیاں بیچتی ہے گجروں کے ساتھ، کبھی پھولوں کا زیور بیچتی ہے دلہنوں کے لیے، لیکن پھر وہ جاتی کہاں ہے؟ کئی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تو لوگوں نے کئی دور تک تو اس کا پیچھا کیا، لیکن اچانک سے وہ دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، کیونکہ ہر سال وہ ایک نئی تر و تازگی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کئی گنا زیادہ جوان ہو گئی ہو۔ عجیب و غریب واقعہ جب لوگوں نے دیکھے تو حیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال یہ عورت اپنے گجرے لے کر تر و تازہ خوشبو سے بھرے ہوئے لال اور سفید گجرے آتی ہے ہر سال میلے میں، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، لیکن عموماً ضرور اپنے گجرے بیچتی ہے۔ اور صرف گجرے بیچنے والے کے لیے کبھی تو دعا دیتی ہوئی نظر آتی ہے کسی کو، تو کسی کو ایسی بد دعا دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خواب میں حساب ہوگا۔ اکثر لوگ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے فلاں سے گجرے لیے تھے تو ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ کئی لوگوں کی وہ مدد کرتے ہوئے بھی دکھائی دی۔ کئی لوگوں کے برے دن ایسے بدل گئے جیسے وہ کبھی ان حالات کا شکار ہی نہیں تھے۔ اور کچھ لوگ جب بھی اس کی جانچ پڑتال کرنے یا یہ دیکھنے کے لیے جستجو کرتے ہیں کہ اس عورت کا ہم پردہ فاش کریں گے یا اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، تو انہی لوگوں کے ساتھ بہت برا طریقے سے برتاؤ کر کے وہ پیش آتی ہے۔ جب اس کی کوئی ٹھیلے کے پاس نہیں جاتا تو عجیب سی سرخی بھری آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں یا قدرت انہیں نوازنا ہوتا ہے تو وہ اس میلے کے اندر بھی جاتے ہیں اور اسے گجرے بھی خریدتے ہیں، اس کے بہت اچھے سے پیش بھی آتے ہیں۔ یہ تھی ایک سچی کہانی قصور کے میلے کی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ زخم وقت کے ساتھ بڑھنے کے بجائے روحوں کو قید کر دیتے ہیں، اور وہ قید روحیں ہر میلے اور ہجوم میں رہتی ہیں۔